السلام علیکم تھرڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے نیچرلسٹک آبزرویشن یعنی قدرتی مشاہدے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ ریسرچرز ریکارڈز واٹ اکرز میکنگ نو ماڈیفکیشن ان دا سچویشن دیٹ از بینگ آبزروڈ، یعنی وہ ٹائپ آف ریسرچ ہے، وہ میتھڈ ہے جس میں ریسرچر ریکارڈ کرتا ہے جو بھی وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے، میکنگ نو ماڈیفکیشن، اس میں کوئی بھی ماڈیفکیشن نہیں کرنا ہوتی، ان دا سچویشن دیٹ از بینگ آبزروڈ، وہ سچویشن میں جو کہ آبزرو کی جا رہی ہوتی ہے۔ کس قسم کی معلومات کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، معلومات کی نوعیت کیسی ہوتی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیمز اور پریز اور لیروئے پی میٹس جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے ریسرچ میتھڈز ان سائیکالوجی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم مندرجہ ذیل قسم کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ ہمیں اس میتھڈ کی مدد سے ملتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کن معمولوں کا ہم نے مشاہدہ کرنا ہے، کون سی ان کی کریکٹرسٹکس ہیں، مشاہدہ کہاں پہ کرنا ہے، حالات کیسے ہیں، کون سی جگہ پہ وہ اکٹھے خود اتفاقیہ طور پر ہوتے ہیں، یعنی اسکول کالج ہے، مدرسہ ہے، کہاں پہ ہم کریں گے، مارکیٹ ہے، کس قسم کے کردار کا ہم نے مشاہدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کردار کتنی دفعہ وہ سرزد کر رہے ہیں، واقعات اور کرداروں کی ترتیب کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں۔ 2 ٹائپس ہوتی ہیں بچوں، پارٹیسپیشن آبزرویشن اینڈ نان پارٹیسپیشن آبزرویشن۔ پارٹیسپیشن آبزرویشن میں یہ ہوتا ہے 2 صورتیں کہہ لیں یا 2 اقسام کہہ لیں کہ جس میں ایکسپرٹ جو کہ ریسرچر ہے، جو کہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ خود اس گروپ کا حصہ بن جائے گا۔ مثلا اگر آپ تھرڈ ایئر پہ یا سیکنڈ ایئر پہ کوئی کرنا چاہتی ہیں تو آپ تھرڈ ایئر کا دوپٹہ پہن کے آپ اس کلاس میں شامل ہو جائیں۔ تو نان پارٹیسپینٹ اس ماحول کا حصہ بن کے آبزرویشن کی جاتی ہے پارٹیسپیشن آبزرویشن میں۔ اینڈ نان پارٹیسپیشن آبزرویشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معمول کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کوئی اس کی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں گے، چھپ کر معمولوں کے کردار کا مشاہدہ کر لیں گے تاکہ ان کو پتہ نہ چلے۔ اب یہ ہے کہ جو بندہ ریسرچ کر رہا ہے اس کے اندر بھی کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کی ٹریننگ اتنی اعلیٰ لیول کی ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے معلومات کا ریکارڈ کر سکے۔ تجربہ کار جو ہے آزاد متغیر، اس کو ہم کہیں گے کہ کردار پر اثر انداز نہ ہوتا ہو، یعنی اس کو پتہ نہ چلے اگر ہم نان پارٹیسپینٹ کر رہے ہیں۔ پارٹیسپینٹ بھی کر رہے ہیں تو بھی معمول اویئر نہ ہو، کیونکہ جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ میرا کردار آبزرویشن کے انڈر آبزرویشن ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ اپنا وہ والا بیہیویئر شو نہیں کرے گا جو کہ وہ عام اوریجنلٹی میں، جو کہ عام وہ نیچرل ماحول میں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آزاد متغیر کے کردار کو کسی بھی طرح اور کسی بھی مقدار میں کنٹرول نہیں کرنا اور نہ ہی اس پر کوئی شرط عائد کرنی ہوتی ہے۔ معمول کی سرگرمیوں کا ہم نے منظم اور سنجیدہ طریقے سے مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے ایکسپرٹ کا، تجربے یا مطالعے کی نوعیت کا پتہ ہو، شرائط کا پتہ ہو، منظم اور سنجیدہ طریقے سے ریکارڈ کرنا بھی آتا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کچھ امدادی ٹولز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کون سے ہیلپنگ ٹولز ہو سکتے ہیں؟ فوٹوگرافس بنا لی جاتی ہیں نیچرلسٹک نیچرل ماحول میں اگر ہم کر رہے ہیں، آڈیو ویڈیو فلم بنا لی جاتی ہے، مختلف سکیلز ہیں، سماجی سکیلز ہیں، آپ نے شاید پڑھا ہو سیکنڈ ایئر کی بک میں ہے اس کا ذکر کہ سماجی رویوں کے کچھ سکیلز ہوتے ہیں، شرعی پیمانوں کے نام سے بوگارٹس کا پیمانہ بھی ہے، اخلاقی قدروں، مطابقت اور سماجی مسائل کی نمائش میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح چیک لسٹیں بنا لی جاتی ہیں، معمول جو ہم نے پہلے سے ایک لسٹ بنا لی کہ میں نے یہ چیزیں چیک کرنی ہیں، اور جیسے ہی معمول وہ سرگرمی کرے گا ہم اس چیک لسٹ پہ ٹک لگا دیں گے۔ چارٹ اور گوشوارے بنا لیے جاتے ہیں، نقشے اور فیلڈ نوٹس بنا لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لمٹس ہوتی ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تربیت یافتہ ہونا محقق کا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک وقت میں ہم نے ایک کردار کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ کردار کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہم نے کر لینی ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو میں میئر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی بچے کا بیہیویئر کر رہے ہیں، کسی بڑے کی کوئی پرسنالٹی کا کوئی اسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا چیز ہے جو کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وقفوں سے مشاہدہ کرنا چاہیے، یک طرفہ سکرین استعمال کرتے ہوئے کی جاتی ہے تاکہ معمول کو پتہ نہ چلے۔ ایک سے زیادہ محققین کی ٹیم مل کے کام کرے تو زیادہ بہتر نتائج آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس ٹاپک اس میتھڈ کی بہت زیادہ اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی والے اس کو یوز کرتے ہیں، صنعتی نفسیات میں کارکنوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سماجی نفسیات والے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تعصب کو جاننے کے لیے، رویوں کو، فیشن کو، رسوم و رواج کو، ٹھیک ہے، ان کو وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ طالب علموں کی جو ہے کارکردگی کا مشاہدہ کیا جا سکے، ان کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ کھیل کے میدان میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ کریمنل سائیکالوجی والے بھی اس کو یوز کرتے ہیں، جانوروں کے کردار کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مطالعے کے بہت سے دیگر طریقے جو ہیں وہ اس کو ایز اے ہیلپنگ ٹول بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا سروے میتھڈ میں، ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں، کلینیکل میتھڈ میں،
اس طریقے کی بہت ساری آپ کہہ لیں کہ بہت اسکوپ ہے، اس کا استعمال بڑے وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے، اس میں بہت سارے میرٹس بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں۔ میرٹس اور ڈی میرٹس میں میرٹس کیا ہیں کہ سائنٹیفک طریقہ ہے، منظم طریقے سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، اصلی کردار ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم اس کو نیچرل ماحول میں جا کے نیچرلسٹک جو ہے آبزرویشن اس کی کرتے ہیں، براہ راست معلومات آتی ہیں، بے ساختہ اچانک رونما ہونے والا کردار بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ بہت سے موضوعات کے مطالعہ کا یہ بہترین ذریعہ ہے، عملی زندگی پر اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، تحقیق کی ریسرچ کی نئی راہیں اس سے کھلتی ہیں۔ ڈی میرٹس کیا ہیں کہ معلومات ریکارڈ کر لی جاتی ہیں، چونکہ جو ریسرچر ہے وہ ماڈیفائی نہیں کر سکتا، تو تشریح اور وضاحت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مشاہد کا جانبدارانہ رویہ بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اگر ریسرچر جو ہے اس نے جانبدارانہ رویہ اختیار کر لیا تو بھی صحیح رزلٹ نہیں آتے۔ صحت اور اعتباریت، یہ ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی جو ہے، یہ اپنے ابھی میرے خیال سے یہ ٹاپک پڑھا نہیں ہے کہ کسی بھی میتھڈ کی بہترین ہونے کا جو انحصار ہے وہ 4 طرح کی کوالٹیز بھی ہوتا ہے۔ ریلائبل ہونا چاہیے، اس کو ویلڈ ہونا چاہیے، آبجیکٹو ہونا چاہیے، اینڈ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ 4th ایئر کے سلیبس میں میرے خیال سے یہ شامل ہے۔ تو کیا ہے، لائبل نہیں ہے، قابل اعتبار ہے۔ لائبل کیا ہوتا ہے؟ قابل اعتبار، ٹھیک ہے۔ ویلڈ کیا ہے کہ وہ جس چیز کے لیے جس ٹیسٹ کو بنایا گیا ہے وہ اس کی ٹھیک طریقے سے نمائش بھی کرتا ہو۔ تجرباتی طریقے سے یہ طریقہ کم تر ہے، اور کردار کو دیکھ کر انسان کے ذہن کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اس پہ کرٹیسزم ہے، یہ بھی اس کے ڈی میرٹس میں آ جائے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں غلطی کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً بچوں سے ہم ان حرکات کی توقع کریں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے، اور محقق کا بچوں کی سرگرمیوں کے متعلق ہر ایک محقق کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کل ڈسکس کریں گے۔